اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں جبل استقامت آبشار علم و حکمت صاحب تقوی اور بصیرت حضرت الحاج علامہ مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات عالیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی کوششوں اور کاوشوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ عزیز دوستو، عزیز بھائیوں، ہماری یہ تقریبات عرس اعلیٰ حضرت جو ہیں اس کی دوسری نشست ہے۔ رات ایک بڑا اجتماع وزیر آباد میں منعقد کیا گیا اور آج یہاں اس خوبصورت اور بہترین اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی صبح 10 بجے سے ظہر تک گکھڑ میں ہمارے مرکز میں آخری نشست کا اہتمام کیا جائے گا۔ عزیز بھائیوں، آج اس زمانے کا سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں ان پر لوگ گرد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں حقائق سے زیادہ پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے اندر 1856 میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ 1921 میں آپ نے وصال فرمایا اور سن ہجری کے لحاظ سے 99 سال ہو گئے آپ کے وصال کو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دھرتی پہ پاک و ہند پہ مسلمانوں کی قیادت فرمائی ہے۔ کس کی قیادت فرمائی ہے؟ مسلمانوں۔ اور جو بڑے مضبوط اعصاب کے مالک مسلمان ہوتے ہیں اس فکر کے حامل تھے اعلیٰ حضرت۔ کچھ لوگوں کو ٹھیس پہنچتی ہے جب تگڑے لوگ میدان میں اترتے ہیں نا، تو بعض کمزور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے۔ وہ پھر اصل بات سے نا، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو کبھی روکتے ہیں نا کسی غیر شرعی فعل سے، آپ کسی کی غلطی نکالتے ہیں تو وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ ذاتیات پہ اتر آتا ہے، اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ وہ ذاتیات پہ اتر جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو نا یہ ہنستا کیسے ہے، پتہ کرو روٹی کیسے کھاتا ہے، یہ آدمی جو ہے اس کے پاس وہ فلاں موٹر سائیکل ہے تو اس نے کہاں سے خریدا ہے۔ بھائی تو جو بات کر رہا ہے اس کا جواب دے، تو ذاتیات پہ اتر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس دور کے اندر جب اسلام اور مسلمانوں کی قیادت پوری قوت کے ساتھ فرمائی، پوری قوت کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو برٹش گورنمنٹ اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں اتری۔ حکومت وقت نے بڑا سخت مقابلہ کیا اور انہوں نے طرح طرح کے حملے کیے فاضل بریلوی علیہ رحمہ پر، بڑا پریشان کیا، کیونکہ آپ صحیح اسلامی نظریات کے حامل تھے۔ یہ توجہ کرنے کی باتیں آپ حضرات کو تھوڑا بیدار رہ کے میری طرف توجہ کرنا ہوگی تاکہ میں پورا مضمون آپ کو سمجھا پاؤں۔ ایک تو انہوں نے برٹش گورنمنٹ بڑی سخت مخالف تھی، پھر کچھ مسلمانوں کے لیڈر تھے جو تھے تو مسلمانوں کے لیڈر لیکن ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہندوؤں سے مل کے، ہندوؤں سے اتحاد کر کے، ہندوؤں کے ساتھ شراکت کر کے پھر ہم انگریز سے آزادی حاصل کریں گے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے انگریز سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے اور ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے۔ اسلام کا علیحدہ تشخص ہے، ہم اپنے عقائد اپنے نظریات والے ہیں، ہم کھل کے صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کریں گے،
کسی ہندو کے ساتھ اتحاد ہو سکتا؟ اور یہی وہ نظریہ ہے جس کو بعد میں دو قومی نظریے کا نام دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مضبوط، ہمارے ہاں لوگ نظریاتی طور پر، فکری طور پر ضعف اعتقادی کا شکار ہوتے ہیں، کمزور نظریات ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ مضبوط نظریات کے مالک تھے۔ ہمیں کو بابا کہا جائے نا، باہر مانگنے والا دروازے پر، بابا مانگنے والا جو خود خیرات لینے آیا ہے، وہ جاتی دفعہ کہا جاتا ہے کہ با تیرے نصیب چمکنے والے ہیں، تو سارے لوگ اسی کی طرف نظر، بابا کہہ گیا تھا لہذا کام بن جائے گا، اور بابے نے کہہ دیا۔ آج تک لوگ لٹ جاتے ہیں اس بات پر، کمزور ضعف اعتقاد۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مضبوط نظریات کے مالک تھے۔ جاگ رہے نا آپ حضرات، مضبوط نظریات، مضبوط۔ 1899 کے اندر ایک پیتھولوجسٹ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر پورٹا اس کا نام تھا۔ یہ کانفرنس ہے ہماری، جلسہ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو اسی ترتیب سے بات سننی ہوگی، اسی طرح بیٹھنا ہوگا جس طریقے سے کانفرنس میں بیٹھا جاتا ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں گے، ہو سکتا ہے جلسے کے مزاج کی میں گفتگو نہ کروں، اس لیے کہ جس مزاج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، ہمیں مشورے ملتے رہے کہ آپ نام یہ والا نہ رکھیں، آپ جس الفاظ سے چل رہے ہیں انہی سے چلیں، تو ہم نے کہا نہیں، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلے گا تو انشاءاللہ اسی نام سے انشاءاللہ کام چلے گا اور بہترین چلے گا اللہ کے فضل۔ یہ پہلا اجتماع ہے شہر کے اندر، مقام شاید بدل جائے لیکن نام یہی رہے گا، اور ہر سال انشاءاللہ یہ اجتماع منعقد ہوا کرے گا، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ عام دام برسر مطلب انشاءاللہ۔ اچھا غور فرمائیں، 1899 میں ایک ڈاکٹر پورٹا تھا، تو اس نے نا ایک وہ ستاروں کی مد و جزر کا قائل تھا، اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، کہنے لگا 17 دسمبر کو نہ قیامت آ جائے گی۔ یہ 1899 کی بات ہے، کتابیں چھپنے لگی، اخبارات کے اندر بات پھیلنے لگی، حتیٰ کہ نیو یارک سے جو خبر شائع ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا، انگریز تک متاثر ہو گئے، وہ کہنے لگے جتنا بڑا سائنسدان کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے قیامت آ ہی جائے۔ لوگ کانپنے لگے، باتیں ہونے لگی، تو فاضل بریلوی نے قلم چلایا، آپ فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، تاریخ نہیں بتائی۔ تو جس پیغمبر کو اللہ نے اپنے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، جب اس نے تاریخ نہیں بتائی تو دوسرا کون ہوتا ہے تاریخ بتانے والا؟ لہذا ہم کسی شخص کی کسی ایسی شرارت کے قائل رد فرمایا، رد، اور بہترین کتاب تصنیف فرما کے مارکیٹ میں لوگ لائے۔ اب وہاں دو گروپ ہو گئے اس زمانے میں، 1899 میں۔ کچھ لوگ، ہم نے تو تاریخ پڑھی نہیں نا اپنے بزرگوں کی، ہم تو چیزیں پڑھتے ہی نہیں، پتہ نہیں کون پڑھے گا، کس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بھی کالج کے لوگوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی، اور ڈاکٹر پورٹا کی کتاب بھی پکڑی ہوتی، اور لوگ 17 دسمبر کا انتظار کر رہے تھے، جو کم یقین والے تھے وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے صرف سائنسی علوم پر بات نہیں کی تھی، ساتھ قرآن پاک کی آیات بھی نقل فرمائی تھی، ساتھ رسول اللہ کی احادیث بھی نقل فرمائی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ قیامت اچانک ہے، اس کی تیاری کر کے رکھو۔ علامتیں بتائی ہیں، تاریخ بتائی، تو یہ کون ہوتا ہے تاریخ بتانے والا؟ اب لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوئی تھی، 17 دسمبر کا انتظار تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ 17 دسمبر آئی، ڈاکٹر پورٹا کی کتاب زمین بوس ہو گئی، لوگ کہنے لگے جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی وہ لکھی ہوئی کتاب آج تک چھپتی ہے اور مارکیٹ میں ملتی ہے، آج تک۔ فرمایا غلط کہتا ہے، ہم کسی شخص کے نظریے کے قائل نہیں، ہم قائل ہیں رسول اللہ کے فرمان کے۔ مضبوط نظریات اعلیٰ حضرت ڈٹ جاتے، انہیں کبھی اپنی بات سے رجوع کرنے کا موقع، لوگ کہتے ہیں ڈاٹے بڑے تھے، کس بات کے سخت تھے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح، کس بات؟ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑے سخت تھے، کیا سختی تھی؟ مریدوں پہ پابندی تھی کہ جدو آیا جے 50,000 لے کے آیا جے، سختی کس بات کی تھی؟ کو بتائے نا، کس بات میں سخت تھے؟ شریعت پر۔ کس پر سخت تھے؟ تو یہ سختی تو تعریف والی ہے، یہ تو قرآن نے کہا شداء علی الکفار رحماء بینہم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
یہ سختی تو قرآن نے پسند فرمائی، جو شریعت پر استقامت، اس کی تو تعریف کی اللہ رسول۔ تو عزیز بھائی، اعلیٰ حضرت ڈٹ جانے کے۔ ایک فقیر آ گیا دروازے پہ مانگنے، تھوڑی آواز بیٹے کھول۔ ایک فقیر دروازے پر مانگنے آیا، اس نے کہا جی مجھے 10 روپے دیں ورنہ آپ کا مکان الٹ جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو 10 کے 20 لے، پر یہ مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ تجھے کرنے کی اجازت۔ آج یہ ساری ذوف اعتقادی لوگوں نے ہمارے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ بابے کے مزار پہ جو کچھ مرضی ہو لوگ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ان باتوں کو سنیں اور یاد رکھیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ کہا جناب 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ میرا گھر ہے، یہاں سے روز پتہ نہیں کتنے فقیر کھا کے جاتے ہیں، تو 10 کے 20 مانگ پر مکان الٹنے والی بات نہ کر۔ اس نے کہا نہیں دو گے تو الٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب ابھی 4-5 سال کی عمر تھی، تو دوسری منزل پر، بالائی منزل پر دوسری منزل کی چھت پہ کھیل رہے۔ عورتیں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، جلدی ڈر جاتی۔ کہا 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 10 کے 20 لے لے، پر یہ مکان الٹنے والی بات تیری غلط ہے، اسے چھوڑ دے۔ بحث ہونے لگی تو اندر سے فاضل بریلوی کی والدہ بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھا کرتے۔ کہنے لگے اماں جی میں فقیر سے نہیں الجھ رہا، اس سے الجھ رہا ہوں جو غیر شرعی بات کر رہا ہے۔ کس نے اجازت دی ہے اس کو یہ لفظ بولنے؟ کیوں کہتا ہے ایسا؟ جب آپ نے یہ بات کہی تھوڑی تکرار بڑھی تو حضور مفتی اعظم چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے پیر پھسلا، دوسری منزل سے گردن کے بل زمین پہ گرے۔ جب بچے کے گرنے کی آواز آئی تو یہ اعتقاد کا معاملہ تھا، عقیدے کا، لڑکھڑانے لگی ہر شے۔ صاحبزادہ صاحب گر گئے۔ والدہ زور سے پکاری، کہا تجھے کہا تھا نہ فقیروں سے الجھ، دیکھنا بچہ گر گیا ہے۔ او بھائی میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یہاں خبر آئے مجھے یا آپ کو ٹیلی فون آئے کہ بچہ چھت سے گر گیا ہے، تو باپ کا جو حال ہوگا وہ لفظوں میں بیان کر سکتا ہے؟ بکھر جائے گی۔ کہا اعلیٰ حضرت سے یہ نظریہ دیکھو میرے امام کا، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں بیٹھ کے جھوٹ بولنے شروع کر دیے، اور اتنے بڑے آدمی کے بارے میں اس قدر زیادہ کمزور زبان لوگوں نے بولی۔ کہا احمد رضا بیٹا گر گیا ہے۔ وہیں کھڑے رہے اعلیٰ حضرت، جب یہ لفظ سنتا میں اور آپ ہوتے تو بھاگ جاتے۔ وہیں کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں ایک مصطفیٰ رضا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں اپنے نبی کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، میں قربان کر دوں گا۔ میرا بیٹا اس فقیر کی وجہ سے نہیں گرا، اس کی وجہ سے نہیں گرا، کسی اور وجہ سے گرا ہے، اور میں اس لب و لہجے میں پھر بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہیں کھڑے، دوڑ کے اندر نہیں آئے، کھڑے کھڑے یہ جملہ کہا تو شہزادے فٹافٹ اٹھے اور کپڑے جھاڑ کے دوڑے باہر آئے، کہنے لگے ابا جی آپ ڈٹے رہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تو خراش بھی نہیں آئی، خراش بھی نہیں آئی۔ اعلیٰ حضرت مسکرا پڑے۔ اماں کہنے لگی بیٹا یہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا رب میرا عقیدہ آزما رہا تھا، میرا رب مجھے آزما رہا تھا۔ رب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا جوتا الٹا کیا اور اس فقیر سے کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر تیرے اندر کوئی فقر ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے؟ کر اس کو سیدھا کر کے دکھا۔ اس نے پورا زور لگایا تو سیدھا نہیں ہوا۔ فرمایا تیری حیثیت یہ ہے کہ تو جوتا الٹ نہیں سکتا، اور تو یہاں بیٹھ کے فرمایا میں کرامت کا قائل ہوں، ہم کرامت کے قائل ہیں، پر اس کی کرامت کے قائل ہیں جو کرامت وہ دکھائے پہلے رسول اللہ کی سنت کی پابندی بھی کر کے دکھائے۔ اور تیری زبان پہ غیر شرعی جملے ہوں اور تو کہتا پھرے میں قائل ہوں، ہم ان چیزوں کے قائل ہیں۔ ڈٹ کر پہرا دیا فاضل بریلوی، ڈٹ کر، عقیدے کے لحاظ سے چٹان تھے اعلیٰ حضرت، کوئی کمزور بات، کوئی ذوف اعتقادی کسی قسم کی کوئی ان کے قریب۔ اور اس کی وجہ یہ تھی میرے بھائی کہ ہر نظریے میں وہ مضبوط تھے۔ جب کچھ لوگ بولنے لگے نا، آج ناموس رسالت کے معاملات چل رہے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزوں میں پیچیدگیاں، آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، 100 سال پہلے، اور سمجھایا تھا کہ لوگوں
اگر مسلمان بچ سکتا ہے تو صرف نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں جھک جانے سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس کی بقا ممکن ہے۔ لوگوں نے تھوڑی تھوڑی باتیں شروع کی تھیں، آج اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے، تو اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ لکھی اور فرمایا سنو، اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ کسی نے کہہ دیا جیسے حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمیں ضرورت کیا ہے یہ لفظ کہنے کی، پہلے سمجھایا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے، جب کوئی نہیں مانتا تھا پھر فتویٰ دیتے تھے۔ ایک صاحب اور اٹھے، انہوں نے کہا گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا آئے تو ٹوٹ جاتی ہے، تو میرے امام نے ایک ہی جملہ کہا تو قلم توڑ کے رکھ دیے، پر میں تو کہتا ہے حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ہماری رائے یہ ہے جب تک مصطفیٰ کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز۔ اور اقبال کہا کرتے تھے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ سارے بند باندھے جن کا بعد میں امت نے شکار ہونا تھا، وہ بند باندھے، اور ہر اس پہلو پر اعلیٰ حضرت نے پہرا دی۔ لوگ کہنے لگے جی نہیں ہمارے جملے کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا، رب فرماتا ہے وہ لفظ میرے نبی کے لیے کہو ہی نہ جس کے دو معنی نکل سکتے ہیں، جس کے پیچھے چھپ کے کوئی بے ادبی کا پہلو تم وہ لفظ بولتے کیوں ہو، جس کے پیچھے چھپ کے۔ اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا ڈٹ کے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی لکھنے والے کا یہ مطلب تھا، تو ہمارا بڑا صاف اور کلیئر موقف ہے، ہم یہ کہتے ہیں صاحب ایسا جملہ بولنے سے تو اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ جس کا کوئی دوسرا معنی بن سکتا ہو، جس سے کوئی اور بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے نظریات پر، افکار پر بڑا اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ عالم جب تک کناٹ میں رہتا ہے تب تک ڈٹا رہتا ہے، صوفی درویش خانقاہوں والے جب تک تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں تب تک حالات صحیح رہتے ہیں۔ بڑے بے نیاز طبیعت تھی اعلیٰ حضرت کی۔ میرے بھائیوں کی توجہ ہے میری بات پر؟ جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ بڑی بے نیاز طبیعت تھی۔ میرے اس دور میں محفلیں زیادہ ہوتی ہیں، مسجدیں زیادہ ہیں، جماعتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا ہے نا، تو بولیاں شروع ہو گئی ہیں، نعت کتنے کی بکے گی، تقریر کتنے کی بکے گی، اب تلاوت والا کتنے پیسے طے کرے گا، اب نقیب مجلس کیا لے گا، بولیاں لگنے لگی ہیں۔ اور شکوہ اس سے نہیں ہے جو بیچ رہا ہے، شکوہ تو اس سے ہے جو خرید رہا ہے۔ ظالم تو بڑا وہ ہے جو خرید رہا ہے۔ اور ہم اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کسی سچے دینی عمل کے بدلے دنیا حاصل نہ کرو، یہ دین فروشی ہے۔ قرآن سچا ہے، جاگ رہے ہو؟ قرآن اس کا کوئی بدلہ دے سکتا ہے؟ تو حضور کی نعت پڑھ کے پیسے مانگتا ہے، اس کا کوئی بدلہ دے سکتا ہے؟ تو رب رسول کا دین بتا کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا معیار یہ تھا، تیل لینے گئے ہاتھ میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو اور دکان پہ جائے، یہ ہو سکتا صحیح ہے؟ اتنے بڑے عالم جو 1000 کتاب کے مصنف اور 50 سے زیادہ علوم جاننے والے، سائنسدانوں سے مقابلہ کرنے والے، آج تو لوگ مروب ہو رہے ہیں۔ میں نے رات بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میرا بچہ بیمار ہے، تو ڈاکٹر نے کہا تیری کزن میرج ہے اس لیے ایسا ہے۔ تو میں نے کہا بیوقوف تو نے ڈاکٹر کو جواب کیوں نہیں دیا؟ مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیا تھا؟ جواب کیوں نہیں دیا؟ اور تو نے یہ کیوں نہیں جواب دیا کہ اگر کزن میرج میں مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے رسول پاک منع فرماتے؟ نبی پاک نے سگے چچا کی بیٹی، جاگو جوانو جاگو اور ان باتوں کو یاد کرو، حضور نے اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی جو حضرت علی کی ہمشیر ہے ان کو پیغام نکاح دیا۔ جناب ام ہانی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا گنجائش بھی ہے؟ تو فرمایا نہیں تجھے اجازت ہے۔ تو حضرت ام ہانی عرض کرنے لگی حضور میں شوہر کی خدمت تو کر سکتی ہوں، نبی کی نہیں کر سکتی۔ شوہر کی خدمت کر سکتی ہوں پر پیغمبر کی نوکری
نہیں کر سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے. تو حضور اگر کزن کو پیغام نکاح دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہو سکتا. بولیے سارے, ہو سکتا. سارے بولے کوئی مسئلہ ہو سکتا. اگر ساری دنیا کے ڈاکٹر بیٹھ جائیں ان کی بات مانی جائے گی یا آمنہ کے لال کی بات مانی جائے گی؟ سائنس تو روز سجدہ صاف کرتی پھرتی ہے, ہم سائنس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری ملت کے جوان ایک منٹ کے اندر اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نظریات آئے تھے. نیپولین نے کہا, دیگر سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اللہ پاک نے میخیں بنا کے, قلعے بنا کے پہاڑ زمین میں ٹھوس دیے. فرمایا جب اللہ نے زمین کو کھڑا کیا تو میں سائنسدان کی کیسے مان لوں کہ گھومتی ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ زمین ایک کش شکل کا نظریہ آیا تھا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں, زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, زمین اپنی طرف. اس کے خلاف کتاب لکھی میرے اعلیٰ حضرت. وہ تو بڑے بہت تھے. کوئی مولانا ملتے آپ کو آج جو سائنسی علوم پر بحث کرے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے زمین ساکن ہے اس پر کتاب لکھی اور 500 دلائل قائم فرمائے اور 80 کے قریب قرآن و سنت سے دلائل قائم فرمایا اس پر. فرمایا زمین ساکن ہے. میں نے کہا یہ اسلام کے نمائندے تھے. لوگوں نے تو بڑی بڑی عجیب باتیں معاشرے کے اندر پیش کر دی چونکہ وہ ذرا نکلنے نہیں نہ دیتے تھے دائیں بائیں, تو مشکل تھا ان کے ساتھ چلنا. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے اصولوں پر بڑے تگڑے قائم. تو کش شکل ہے جی زمین کھینچتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے اتنا بڑا انار زمین نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے تو وہ جس غبارے کے اندر ایک چھٹانک گیس بھری ہوئی ہے وہ کیوں نہیں زمین نے کھینچا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ ایک بابا اشفاق گزرا ہے, مجھے اس کی ساری باتوں سے تو اتفاق نہیں, لیکن چونکہ ادب سے تھوڑی دلچسپی ہے تو میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں. وہ کہتا میں ایک دن باہر نکلا گلی میں تو ایک آدمی غبارے بیچ رہا تھا. تو ہوا بھری ہوئی تھی غباروں میں, وہ غبارے بیچ رہا تھا. اس نے نا ہوا بھر کے تو رسی کے ساتھ دھاگے کے ساتھ غبارے سائیکل کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی آیا غبارے بیچنے والا, بچے باہر نکل آئے تو ایک بچہ اس کو کہنے لگا چاچا ایک غبارہ دو. غبارہ دیا 1 روپے کا. اس بچے نے چھوڑا تو غبارہ اڑ گیا, اندر ہوا تھی نا. تو بچہ کہنے لگا چاچا یہ پیلا بھی اڑتا ہے؟ کہا لاؤ 1 روپیہ اڑا دیتے ہیں. روپیہ لیا, دھاگا چھوڑا, اڑ گیا. چاچا یہ کالا بھی اڑتا ہے؟ کہاں اڑتا ہے. 1 روپیہ لیا اور اڑا دیا. تو کہتے ہیں بچے کے کئی پیسے لگ گئے. میں دیکھ رہا تھا, میں آگے گیا تو میں نے اس کو کھڑا کر کے کہا, میں نے کہا بیٹا نہ پیلا اڑتا ہے نہ کالا اڑتا ہے. جس کے اندر کچھ ہے ہوتی ہے وہ اڑتا ہے. نہ کالا اڑتا ہے نہ پیلا اڑتا ہے. حسد کرنا تو آسان ہے پر جملہ بڑا زبردست ہے. کہ نہ کالا اڑتا ہے نہ جس کے اندر کچھ ہے ہوتی ہے وہ اڑتا ہے. تو بھائی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب بیوقوف آدمی ہو, کش سے شکل زمین کھینچتی ہے, اس نے اتنا موٹا انار سیب تو کھینچ لیا تو وہ غبارہ کیوں نہیں؟ تو کہا پھر آپ بتائیے بات کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. غبارے میں ہوا تھی اور ہوا کا مقام اوپر ہے تو ہوا اوپر چلی گئی, اور جب غبارے سے ہوا نکلی تو ہوا چلی گئی, غبارہ واپس آ گیا. ہر شے اپنی اصل کی. تو کہا جناب ہم کیا ہے؟ تو فرمانے لگے ہم مٹی سے بنے اسی لیے تو مٹی میں چلے جاتے ہیں. مٹی دے تے مٹی رہنا ہی کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. فرمایا ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو بھائی یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مضبوط نظر, چونکہ بے پرواہ تھے. وہ تیل لینے چلے گئے بوتل میں, یا بکتا بڑا کچھ ہے نا, بڑا کچھ بکتا ہے. اس بازار میں لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں جلسے کا وقت چاہیے. میں نے ایک صاحب کو آج کہا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں, او بڑی لمبی ڈیٹ تک ذرا مصروفیت ہو گئی ہے, کہنے تو انہوں خوش کر دیں گے. میں کہ او کہ نہیں کرو گے, وہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے نہیں راضی کر دیں گے, آپ دیکھ لیں کوئی کچا پروگرام ہے تو بتا دیں. میں نے کہا نہیں مجبوری ہے حضرت, تاج الشریعہ کا ماننے والا ہوں, سارے پروگرام پکے ہیں, کچا کوئی بھی نہیں, بڑی مجبوری ہے. کیا کریں, لوگ نسبت دلاتے ہیں, نام حاجی صادق صاحب کا لیں اور پروگرام کچا پکا بتائیں.
ہو نہیں نہ سکتا، ذرا مجبوری ہے طبیعت میں. تو پروگرام پکے ہیں جتنے بھی ہیں. خشک اعلیٰ حضرت تیل لینے چلے گئے بازار، بوتل پکڑی ہوئی ہاتھ میں، خود گئے. عاجزی دیکھو. دکاندار سے کہنے لگے سرسوں کی تیل کی بوتل بھر دو. اس نے بھر دی. کا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی، آپ 3 دے دیں، آپ ہمارے عالم ہیں. فاضل بریلوی نے 5 آنے نکال کے دیے. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، سنبھال کے رکھ. میں 2 آنے کا علم، 2 آنے تو نے میرا ریٹ لگایا ہے اور سنبھال کے رکھ. اسی بڑے قیمتی لوگ، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کس کی کتنی قیمت پڑتی ہے. تو فرمایا رکھ سنبھال. بے نیازی بڑی بڑی بے نیازی بڑی. تعویذ جائز ہے، دم کرنا بھی. لیکن سوال میرا یہ ہے آپ لوگوں سے کہ کوئی حدیث ایسی پڑھی ہے آپ نے کہ ایک بندہ مصر سے آیا ہو نبی پاک کے پاس دم کرانے، یا ایک آدمی شام سے دم کرانے آیا ہو نبی پاک کے پاس؟ پڑھا ہے کہیں آپ نے؟ بھئی دم کرانا جائز ہے، تعویذ دینا، لیکن یہ اصل دین نہیں ہے کہ لوگوں نے اب اسی کو ذریعہ بنا لیا، اسی سے لوگوں کی دکانیں اور کاروبار چلتے. یہ اصل نہیں ہے کہ جوز ہے. دم میں برکت ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے. ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. لیکن یہ اصل نہیں، اصل رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا قرآن سیکھنے آتا تھا، رسول اللہ کا فرمان سیکھنے آتا تھا. یہ دم. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آ گیا. آج کل تو مٹھائی ہوتی ہے، اس زمانے میں پیڑے ہوتے تھے. تو پیڑوں کی ایک ٹوکری لایا، یوں سمجھ لے مٹھائی کا ڈبہ لایا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضور زیارت کرنی تھی. فرمایا کوئی حکم میرے لیے؟ کا زیارت. بھائی بات یہ چھوٹی ہے، لیکن ان باتوں کا پس منظر دیکھو اور آج کے زمانے میں ان باتوں کو پرکھو تو دیکھو دین کس طرح بیچا جا رہا ہے. مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے. کیا حکم تھا؟ کا زیارت کرنی تھی. کوئی بات تو بتاؤ. کا زیارت کرنی تھی. اعلیٰ حضرت نے نا وہ مٹھائی کا ڈبہ طالب علم کو کہا پیڑے جاؤ گھر دے آؤ. وہ گھر دے آیا تو تھوڑی دیر کے بعد مرید کہنے لگا حضور ایک تعویذ بھی چاہیے تھا. فرمایا فقیر نے تو 2-3 دفعہ پوچھا کوئی حکم ہے؟ تو آپ نے کہا صرف زیارت. اچھا تعویذ بھی چاہیے. کاغذ قلم منگایا، تعویذ لکھنے لگے اور طالب علم سے کہا وہ ڈبہ تو لے آؤ گھر سے مٹھائی کا. وہ بچہ اندر سے گیا ڈبہ لایا. او بھائی یہ وہ لوگ تھے جو پھر حق کہا کرتے تھے، اس لیے کہ دولت اثر انداز نہیں ہوتی تھی. یہ مرید کو اس لیے ڈانٹ لیتے تھے کہ ان کی نظر مرید کی جیب پر نہیں ہوتی تھی. یہ اس لیے اس کو سختی کرتے تھے کہ انہیں یہ نہیں تھا کہ بھاگ گیا تو روزی روٹی کیسے چلے گی. کہا اعلیٰ حضرت فاضل ڈبہ لاؤ. تو وہ گھر سے ڈبہ مٹھائی کا اٹھا لائے. اعلیٰ حضرت نے تعویذ بھی دیا. وہ کہتا ہے جب ڈبہ آیا نا تو اعلیٰ حضرت نے حکم دیا نا ڈبہ بھی منگاؤ. اب ان لفظوں میں جلال اتنا تھا کہ میں گھبرا گیا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا. میں بول نہ سکا. ڈبہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی واپس کیا اور تعویذ بھی دیا اور ایک جملہ کہہ کے نماز پڑھنے چلے گئے. ایک جملہ. فرمانے لگے اپنا مٹھائی کا ڈبہ لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا، ہمارے ہاں تعویذ اٹھا چلا جا. میں نے پہلے کہا تھا کس کام آئے. ان معمولی باتوں کا خیال فرماتے اور اپنی زندگی بڑی بے نیازی کے ساتھ. بڑے بڑے نواب آیا کرتے. نواب آف رامپور آئے اور آ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے کہا ملنے آیا ہوں. فرمایا فقیر کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں آپ کو بٹھا سکے. کہا آپ کبھی تشریف لے آئیے. تو فرمانے لگے مجھے بادشاہوں کے دربار میں جانے کے آداب نہیں آتے، میں نہیں جایا کرتا. بے نیازی کے ساتھ زندگی گزاری. اور ان کی تعلیمات کے اندر بھی اتنی بے نیازی ہے، تعلیمات کے اندر بھی اتنی بے نیازی ہے. میں نے رات بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں. ایک شخص نے کہا جناب اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، بال کندھوں تک، مرد اگر زلفیں سمجھ کے رکھے تو کندھوں تک، بلکہ کندھوں سے بھی تھوڑے اوپر ہی بہتر ہے. کندھوں کے نیچے یوں بال لٹکائے ہوئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بال کٹواؤ، کندھوں تک جائز ہے. کہنے لگا میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں. جی میرے تو فاضل بریلوی نے ایک جملہ کہا اور آج جتنے یہ جملہ یاد رکھ لیں اور سنائیں ان لوگوں کو جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور ہمارے کھاتے پڑتے. کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے.
ایک جملہ اعلیٰ حضرت کا ہزاروں لیکچروں پر بھاری ہے. فرمانے لگے کیا کہا تیرے پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت نبی پاک کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی نہیں چلے گی. شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی سنبھال کے رکھ. اگر تیرے پیر نے رکھے ہوئے تینے کٹوا، وہ پہلے حرام کرے گا تو بھی کرے گا. بالکل کسی صورت بھی درست نہیں ہے، منع فرما دیا 100%. اور لوگ آج کہتے ہیں، مجھے ایک شخص کہنے لگا جی وہ حاجی صاحب سے تو مشکل تھا کو بندہ بچے. میں کیا کہتے کیا تھے ویسے؟ سوال جواب تو کہتے کیا تھے؟ وہ جو پراپوگنڈا ہے اس میں کہتے کیا تھے؟ فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شریعت دیکھی، بڑا چھوٹا آدمی شریعت دیکھی. شریعت کیا کہتی ہے؟ مارارا شریف پیر خانہ ہے، وہاں تشریف لے گئے. تو جب وہاں پہنچے تو ایک مرید تھا، وہ آ گیا، تپلا سنگیاں اٹھائی ہوئے، قوالی ہوگی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ نبی پاک نے فرمایا میں مزامیر توڑنے آیا ہوں، میں گانے باجے توڑنے آیا ہوں. اور صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے باجے کے ساتھ اظہار بیداری فرمایا. کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی کچھ ماحول بنے گا. فرمایا میرا پیر خانہ ہے، میں یہاں تمہیں کوئی غیر شریعت کرنے کی اجازت. بالکل پیر خانے کے اندر ڈٹ گئے. پیر خانے میں لوگوں کو بتایا کہ اگر بزرگوں کی اولادیں بھی بگڑنے لگے تو انہیں بھی سمجھانا چاہیے. اگر بزرگوں کے بچے بھی کہیں بگڑنے لگے تو انہیں بھی تنبیہات. یہاں مولوی صاحب کی داڑھی چھوٹی ہو مٹھی سے تو 100 فتویٰ آ جاتا ہے، اور پیر صاحب کی جتنی مرضی ہو وہ ختم نبوت کی صدارت کر کے چلے جاتے ہیں. کہنے فقیر ہوں نے. یہ کیسا فقر ہے؟ گاڑی سے اترا ہے یہ 1.25 کروڑ کی، اور یہ بتا رہا ہے کہ سارے دین کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، تجھ سے تو داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، تو تو پورے دین کا بھائی کیسے اٹھائے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پیر صاحب کے صاحبزادے آئے، پوتے آئے ملنے. پوتے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایک مجھے نہیں دے دیتے تحفے میں؟ انہوں نے اتار کے دے دی. ان کے پوسٹل ایڈریس پہ بھیج دی وہ انگوٹھی، اور ساتھ خط لکھ کے بھیجا. کہا حضور میرا حق تھا تحفے دینے کا، لیکن گزارش یہ ہے میں نے تحفہ قبول کر لیا، واپس بھیج رہا ہوں، مہربانی کریں. آپ 2 انگوٹھیاں پہنیں گے تو قوم کدھر جائے گی؟ آپ اگر ایک سے زیادہ انگوٹھی پہنیں گے تو لوگوں کو ہم اس مسئلے پر کیسے مطمئن کریں؟ تو بھائی اپنی زندگی انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے مجاہدے کے ساتھ شریعت کے ہر معاملے میں، ہر جز میں، ہر کونے میں قوم کی رہنمائی فرمائی، چھوٹی سے لے کر بڑی تک ہر چیز. اور آپ بڑے سخت مخالف تھے ہندوانہ رسومات کے. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے بیٹی کی شادی کرنی ہے میری مدد کرو. تو ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا، کہا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. فرمایا کیوں مانگتا پھرتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. فرمایا بیٹی کی شادی کے لیے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی موجود ہے. کسی نے کہا تو حضور عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، اس کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا. فرمایا خبردار، اشد ناجائز ہے. اشد جب تیرے اوپر اللہ تجھے مال دے گا تو اللہ حج بھی اسی وقت تیرے اوپر فرض کرے گا. تجھے اجازت نہیں کہ تو کہتا پھرے کسی چودھری کے دروازے پہ جا کے کہے مجھے بھی بھیج دو. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب رب رسول چاہیں گے خود تیرے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے. تجھے اجازت نہیں ہے دستے سوال دراز کرنا. کہا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیوں سوال کرتے ہو؟ کہنے لگے جہیز دینا ہے. فرمایا جہیز تو ہندوانہ رسم ہے، اسلام تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا. کس کے ہاں شادی کرنی ہے؟ کہا مسلمانوں میں. تو فرمایا وہ مطالبہ کر رہے. کہا حضور بس ایسی کچھ بات ہے. فرمایا انہیں سمجھانا چاہیے نہ کہ تجھے بھیک مانگنی چاہیے. اپنے اندر سے رسومات ختم کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں اپنی عزت ختم کر دینی چاہیے. آج کتنی ساری رسومات ہیں جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں. کس قدر زیادہ مسائل ہے ہمارے لیے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مہندی ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، جوان لڑکیوں کا لڑکوں پر پھول پھینکنا ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے. یہ سارے لمبے چوڑے جہیز کے سلسلے، یہ سارے مطالبے کر کے مانگنا، یہ سارا ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے. اور اس کے لیے کتنے گھر ہیں جو جوڑتے جا رہے ہیں. فرمایا ہندوانہ رسمیں پوری کرنے کے لیے تم بھیک مانگو گے؟ تو پھر اس شخص کو 2 جملوں میں بات سمجھائی. فرمانے لگے چپ کر کے دروازہ رسول پہ جھک، نبی پاک کے طریقے کے مطابق چل، تیری عزت بھی بچی رہے گی اور تیرا وقار بھی اللہ قائم فرما دے گا. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہر اس پہلو پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، ہر اس پہلو پر جہاں کسی کے بھٹکنے کا خدشہ تھا. یہ ہمارے ہاں
کیا کچھ مزارات پہ ہوتا ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، کس قدر تباہیاں، اور سجادہ نشین وہ میدان میں آ گئے ہیں جاہل لوگ بالکل جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، اور وہ سارا کچھ کھاتے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ڈالا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور مزار پہ کس طرح جانا ہے، تو فرمایا جب کسی کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا، نہ مزار کو ہاتھ لگانا نہ چومنا، اور طواف بالاتفاق نہ جائز ہے، بالکل نہ قریب جانا۔ ایک شخص نے کہا حضور روضہ رسول پہ جاؤں، قبر انور کو چوم لوں، جالی چوم لوں؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ نبی پاک کی جالیوں کو لگائے؟ منہ تیرا اس قابل ہے کہ حضور کی جالیوں کو لگے؟ کیسی بات کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک کے روضے پر بھی حد رکوع تک کوئی نہ جھکے، اس لیے کہ حضور اس سے راضی ہوتے ہیں جو نبی پاک کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت اتباع شریعت کے اندر ہے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان افکار و نظریات کو پوری دلیری کے ساتھ لکھا۔ ایک شخص نے کہا حضور بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں تو وہ والے فیوز و برکات نہیں ملتے جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے، وہ والے فیوز و برکات نہیں ملتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر جو عرس ہوتے ہیں اس میں غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں، اس وجہ سے بزرگوں نے بھی چہرے موڑ لیے، وہ تم سے راضی نہیں، تو تمہیں کس طرح سے فیوز و برکات میسر آئے؟ فرمایا ان کی تعلیمات کے مطابق تم چلنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالی آج بھی تمہیں ان کے مزارات سے فیض عطا فرمائے گا، آج بھی تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے مزارات سے فیض عطا کرے گا۔ اور پھر یہ ہمارے ہاں سوئم ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا حضور یہ تیجا 10واں اس کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا غریب کو کھانا چاہیے، سارے محلے کو اکٹھے ہو کے نہیں کھانا، بقدر ضرورت گھر والا بندوبست کرے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا جو امید کرے نا کہ کوئی مر جائے تو روٹی ملے گی، اس کا تو اللہ دل سیاہ کر دے گا، تو باطن کالا ہو جائے۔ ان کی تعلیمات کے اندر جتنا حسن ہے۔ ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ یہ کچھ محفل والے ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں، محفلیں کرانے والے، تو مجھے ڈر بھی آ رہا ہے ان سے تھوڑا تھوڑا کہ یہ ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ ہم سامنے بھی تھے، آئے بھی تھے، اور انہوں نے اتنی سخت بات کر دی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا امرت سے میلاد سن لیں، جس نوجوان کی داڑھی نہ آئی ہو اس کو امرت کہتے ہیں، ہو جوان داڑھی نہ، وہ عورت کے حکم میں ہے۔ کہا امرت سے نعت سنے، میلاد سن لے، فرمایا ناجائز ہے، جب تک پوری داڑھی نہ ہو اس سے نعت سننا، جب تک اس کو داڑھی نہ نکلے اس سے نعت سننا جائز ہے۔ تو جو بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے اس سے سننا جائز ہے، جو پوری تیاری کر کے آئے اس سے سننا جائز ہے؟ تماشا بنا دیا ہے مذہب کا لوگوں نے۔ فرمایا امرت سے چلے کچھ تو اپنے چہرے پر وہ بال باہر نکلنے دے، کوئی تو چھٹی دے، نظر تو آئے کہ مرد ہے۔ فرمایا بالکل ناجائز ہے، 100%، اس سے میلاد نہیں سنا جائے گا۔ اور یہاں حال ہی کوئی نہیں لوگوں کا، عجیب و غریب رنگ ڈنگ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ میرے بھائی ان کی تعلیمات، ان کے نظریات، ان کے افکار کو سمجھیے۔ اور پھر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے روشن اور تابناک پہلو یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرنے آئے تھے، بڑے بڑے بے راہ رو جو لوگ تھے ان کو لائے۔ مولانا جمیل الرحمان قادری ان کی اماں لے کے آئی، کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، کوئی ایسی پھونک مارے صحیح ہو جائے۔ مولانا جمیل الرحمان جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا تو غور سے چہرہ دیکھا، کہا شہزادے کس بات کے شوقین ہو؟ کہا حضور کھانے پینے کا۔ فرمایا کھانا تمہاری مرضی کا، پڑھائی ہماری مرضی کی، کھانا تمہاری مرضی کا۔ یہاں کون غریب طالب علموں سے پیار کرتا ہے؟ چودھری صاحب سے کہنے سویرے لے کے آ جا جے بچے، اترا قرآن پاک پڑھ کے اٹھنا جی، مولوی مجبور ہے، اس نے بچے لے کے پہنچ گیا ہے تو تہاڈے ابا جی فوت ہوئے نے، تسی بھی کچھ بارہ پڑھ لو بیٹھ کے، تسی دیگانے مگر ہی لگے پھر دے ہو، آ جاؤ بیٹھو۔ طالب علموں سے پیار، دین کے ان نوکروں اور چاکروں سے محبت، یہ فاضل بریلوی نے کہا مولانا کھانا تمہاری مرضی کا اور پڑھائی ہماری مرضی کی۔ وہ کل تک جو جمیل بڑے شرارتی تھے وہ اتنے بڑے عاشق رسول بنے کہ کہنے لگے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ، اتنے بڑے وہ عاشق بنے، اور ایک نہیں درجنوں بیسیوں بے حساب لوگ ایسے تھے جو فاضل بریلوی کی خدمت عالی مرتبت میں آئے۔
आला हजरत के यहाँ गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए माहवार मुकर्रर था और छोटा सा आदमी दिएगा। और इतने बड़े आलिम थे, हजारों लोग मुरीद थे, छोटे से आदमी को भी तकलीफ देना पसंद नहीं करते थे। एक बच्चा, शाम को आप मस्जिद में इतिकाफ में बैठे हुए थे तो उसकी जिम्मेदारी थी घर से इफ्तारी का सामान लाना। छोटा बच्चा था, वो जरा देर से आया इफ्तारी का सामान लेकर के। जब पहुंचा तो आला हजरत को जलाल आया, इतनी देर से क्यों आए? एक थप्पड़ उसकी गर्दन पे दे मारा। अब लोग कहते हैं मगरिब हो गई, इशा का वक्त आया तो बेचैनी के साथ कभी इधर टहलते हैं कभी इधर टहलते हैं। बच्चा खादिम था, उसकी माँ जनान खाने में खिदमत करती थी, वालिद भी नौकरी करते, खादिम था। हमारे घर में जो अम्मा बर्तन धोती है उसको इजाजत नहीं होती उस बर्तन में हमारे साथ बैठ के रोटी खाए। और ये हाल तो अब पीरों का भी हो गया, इल्ला माशाअल्लाह मशाइख मौलवियों का भी हो गया। उनके घरों में भी जो मुलाजमीन होते हैं उनकी कदर मंजिलत नहीं होती। और अगर नाराज ना हो महफिलों वाले दोस्त, तुम्हारी तो मिलाद की महफिल की सदारत भी गरीब आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसका चौधरी होना जरूरी है। मालदा 50,000 देगा तो सदर बनेगा, और सरपरस्ती वो करेगा जो 75,000 देगा। हमने तो यहां भी गरीब मिलाद जो ऐन गरीब की मदद करने का और गरीब को इज्जत देने का मौका था, वो भी हमने चौधरियों को दे दी, मालदारों को दे दी, वो भी लूट के ले गए वो लोग। तो गरीब को इज्जत कब मिलेगी? मजबूर को मकाम कहां मिलेगा? छोटा बच्चा है, शाम को इफ्तारी का सामान लाता है, देर से आया, एक थप्पड़ गुस्से में मार दिया। अक्सर लापरवाही करता था, भूल जाता था। अब इशा तक बेचैन रहे, तरावी पड़ी तो बेचैनी में कहने लगे मौलाना अमजद अली साहिब बहार शरीयत को, यार उस बच्चे को बुला के तो ला। मौलाना फरमाते मैं निकलने लगा तो कहने लगे ना जाना यार, अब ना जाना, हो सकता है कहीं थक के सो गया हो बेचारा, तो उसकी नींद ना खराब करना, अगर जागता हुआ मिला तो ढूंढ लाना। कहते हैं हजरत सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब के ढूंढ के वापस पलट आया, लेकिन वो कहीं मुयस्सर ना आया। शहरी तक हमने आला हजरत को बेचैन देखा, कभी यहाँ बैठते कभी वहां बैठते। वो बच्चा कहीं सो गया था, सवेरे शहरी का सामान लेके आया, 1000 किताब लिखी है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सर जियाउद्दीन दरवाजे पे आके बैठा रहता है, बहुत बड़ा रियाजी का उस्ताद है, दरवाजे पे बैठा रहता है। नवाब ऑफ रामपुर चिट्ठियां लिखते हैं, एक दीदार करा दो। नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन मिन्नतें करते हैं कि इनसे को 2 घड़ियां मुलाकात का टाइम दे दो। लेकिन एक बच्चा गरीब, उसके लिए फाजले बरेलवी दर्जनों लोग खड़े थे। जब वो बच्चा खाना लेके आया तो घुटनों के बल जमीन पर अत्ताहियात की आलम में गोया बैठ गए। कहने लगे बेटे अहमद रजा से गलती हो गई, कल तुझे थप्पड़ दे मारा, अल्लाह की रजा के लिए माफ नहीं कर देता। इतिकाफ में जितने लोग बैठे थे धाड़े मार के रोने लगे, और बेटे माफ कर दे, चल गलती हो गई, भूल गया था, माफी दे दे। अल्लाह अकबर। कहते हुजूर ना करें, आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया बेटे मैं बूढ़ा हो गया हूं तो बस तुझे मार बैठा, मुझे माफ कर दे। उसने कहा हुजूर जैसे आप कहते हैं मैं राजी हूं। फरमाया यार नाबालिग तो अपनी मर्जी से माफ भी नहीं कर सकता, नाबालिग तो माफ, चल तो इस तरह कर मुझसे बदला ले ले। कहता हुजूर मेरे बाप ने भी यही नमक खाया, दादे ने भी नमक यही खाया, क्या करें? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आला हज़रत फरमाने लगे तू बाप दादा के नमक का ख्याल कर, मैं भी तो उस मुस्तफा के दीन का ख्याल करूंगा ना जिनका मैं नमक खाता हूं, मैं भी तो ख्याल करूंगा ना उनकी सुन्नत, माफ कर दे अल्लाह की रजा के लिए। का हुजूर माफ किया। फरमाया तू नाबालिग है, माफ भी नहीं कर सकता। फिर उसका हाथ पकड़ा, अपने चेहरे पर मारने लगे और कहा देख लो मैंने एक मारा था, अमजद अली गवाह रहना, और मैंने इसके हाथ से अपने आप को 3 मरवाए। फिर अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए और फिर कहा लोगों गवाह रहना, मैंने इसे राजी कर दिया है। सदरुल शरिया फरमाते हैं ये रंग भी हमने उस शख्स का देखा, अमीरों की दावतों में चश्म पोशी करते, कोई यतीम दावत देने आता तो फौरन चल देते, बेवाओं की मदद करते, गरीबों का ख्याल रखते। जब फाजिल बरेलवी का जनाजा उठा तो बरेली के दाएं बाएं से कुछ धाड़े मारते रोते लोग आए, तो कहा तुम्हें तो कभी देखा ही नहीं, आज क्यों रो रहे हो? कहने लगे कैसे देखते, हमारे तो माहवार वजीफे मुकर्रर थे और हमें कहा गया था तुमने नहीं आना, तुम्हारे घर तुम्हारे हिस्से पहुंचा करेंगे, तुमने यहाँ नहीं पहुंचना, तुम्हारे घर हिस्से पहुंचेंगे।
اس لیے کہ تمہیں حصہ دینا ہے، رسوا تھوڑی کرنا ہے۔ میرے بھائی بڑے اعلیٰ مقاصد کے ساتھ زندگی گزاری، ترجمہ کنز الایمان قوم کو تحفہ دیا، فتاوی رضویہ قوم کو تحفہ دیا، اور شریعت پر عمل کرنے والے خلفاء دیے، شریعت پر عمل کرنے والے شاگرد دیے۔ ایک تحفہ گجرانوالوں کو مولانا ابو داؤد صادق صاحب کے نام میں دیا۔ یار یہاں بڑے لوگ بعد میں آ کے بازاروں میں نہیں گھومنے لگے، یہاں بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں بنائی لوگوں نے، یہاں بڑا لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں کیا اور پراپوگنڈے بھی نہیں کیے بڑے سخت ہیں بڑے سخت ہیں۔ وہ فقیر فاقہ مست تھے، سخت ضرور تھے پر رسول اللہ کے دین کے لیے سخت تھے، بڑے سخت تھے پر اس کے لیے جو نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کرے۔ میں نے تو انہیں غریبوں کے لیے اپنے ہاتھ میں روٹیاں پکڑے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے تو انہیں پلیٹیں پکڑے ہوئے دیکھا ہے، وہ خود لا لا کے مسافروں کو کھانے کھلایا کرتے تھے۔ اس شخص نے دین بنایا اور بڑا کمال وقت گزارا۔ یہ ایک تنکا ایک خوبصورت یہاں پودا لگا تھا حضور محدث اعظم پاکستان کا اور اعلیٰ حضرت کے فیض کا، تو ساری دنیا مخالفت کرنے والی بھی، میں نے خود مخالفین سے اپنے کانوں میں سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے یار سخت بڑا تھا یہ شخص، ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا، لیکن ایک بات سچی ہے کہ شریعت پر پریکٹیکل کر کے اگر دکھایا ہے تو اس مرد مجاہد نے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ شریعت، اور ہمیں تو اپنوں سے بھی بڑا شکوہ ہے، یہاں اپنے آپ کو منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، زندگی میں لوگ مانتے نہیں، یا مرنا پڑتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کوئی مان جائے، ورنہ کوئی نہیں مانتا۔ بھائی فاضل بریلوی نے لوگوں کو بتلایا کہ یاد رکھو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، اور مسلمانوں کو بتایا ہے غیروں کے طریقوں پہ چلو گے تو تمہیں ٹھوکریں لگیں گی، تم بے چین رہو گے، تمہارے گھروں میں سارا کچھ ہوگا سکون نہیں ہوگا، بڑا کچھ مال دولت بھرا ہوگا لیکن تم محبت پیار اور خلوص سے دور ہو جاؤ گے۔ بڑا خوبصورت مشورہ دیا، کہنے لگے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی سودے بازی نہ کرنا، نبی پاک کا میلاد ڈٹ کے اور کھول کے منانا، لیکن اس کے لیے کوئی سودے بازی نہ کرنا، نہ نعت خریدنا، نہ تلاوت خریدنا، نہ تقریر خریدنا۔ محلے کا ایک اچھا پیارا بچہ جو اچھی نعت پڑھتا ہو اسے کہنا اٹھ میرے نبی پاک کی تعریف کر، تاکہ ہمارے بچوں کو عادت ہو۔ اور محفل میلاد کا لنگر بانٹنا تو پہلی پلیٹ کسی غریب کو عزت کے ساتھ بٹھا کے دینا، یہ فاضل بریلوی کا پیغام ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، بیٹیوں کو عیدیں بھیجنا، اس لیے کہ یہ تو وہ میلاد کی عید ہے جس سے میرے نبی نے بات ہی بیٹی کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں چھوٹی بڑی عید پہ بیٹی کو کوئی تحفہ دے نہ دے، عید میلاد پہ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ نبی پاک نے بیٹی کی بات کی ہے۔ پاکیزہ پاکیزہ رنگ رکھنا اور کوشش کرنا ہماری کوئی محفل میلاد ایسی نہ ہو جس میں اعلیٰ حضرت کی نعت نہ پڑی جائے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سننا، وہ کلام بھی بڑا اعلیٰ ہے، اس کلام کے اندر شریعت کی پاسداری ہے، ان اصولوں پہ محفل کرانا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشتہار محفل نعت کا چھپوایا کرتے تو لکھا ہوتا تھا شرعی ماحول میں محفل نعت، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی باقی غیر شرعی ہے، تو میں نے کہا تجربہ کر کے دیکھ لینا کسی وقت، پھر پتہ چل جائے گا کہ اس جملے کے اندر فرق کتنا زیادہ ہے۔ تو بھائی دائرہ شریعت کے اندر رہ کر کے اپنے معاملات کو سمیٹیے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں لیجیے، یہ رضائے مصطفیٰ رسالہ ہے، یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا پرچار کیا کرتے، اس رسالے کے ممبر بنیے۔ اور پھر یاد رکھیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے وہ ایک کٹر مسلمان بنانے کا پیغام ہے، کٹر مسلمان بنانے کا پیغام، وہ ہر اس شخص سے بیزار ہے جو شریعت اسلامیہ کے بارے میں ذرا سی بھی بات کرتا ہے۔ ان کی تعلیمات اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انگریز سے ساری زندگی انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی کوٹ نہیں گئے، فرمایا کرتے تھے یہاں عدل ہی نہیں ہوتی۔ اور مستدبیر فلاح پڑھے اعلیٰ حضرت کی کتاب، فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کو اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے۔ دیکھیے آپ کتنے لوگ اس بزم میں آئے ہیں، کتنے زیادہ تعداد میں آپ لوگ شریک ہوئے، اور دھیرے دھیرے کتنا، مجھے بچے کہنے لگے اجازت کا معاملہ بڑا مشکل تھا، پھر کچھ اور بھی ساتھ ساتھ پیچیدگیاں بتاتے رہے، اور میں نے کہا اس شخص کے نام میں ہی بڑی برکت ہے،
اور وقت گزرنے تو دینا، اور اس کا رنگ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عزیز بھائی یاد رکھیں، فاضل بریلوی کا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے نبی سے جڑ جاؤ، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا